وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. باذن اللہ آج کے درس نمبر 183 میں سورۃ الملک آیت نمبر 13 سے آیت نمبر 15 تک کی شرح اور ترجمہ سماعت فرمائیں گے. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوْ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. کلمت وَأَسِرُّوا میں حرف الراء پہ تشدید ہے، لہذا ہم یہ حرف کو 2 حرف کے برابر پڑھیں گے کیونکہ تشدید کی اصلیت 2 حرف ہے. جیسا کہ یہاں حرف الراء ہے تو یہ 2 راء ہے، راء ساکن اور راء متحرک، اور کیونکہ تشدید پیش کا ہے لہذا یہاں راء کا حکم ہے تفخیم. ہمیں حرف الراء کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے. کلمت قولکم میں حرف القاف کی ادائیگی زبان کے جڑ اور تالوں کے نرم حصے سے ہے. قاف حروف التفخیم میں سے بھی ہے تو ہم یہ حرف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. کلمت اجہرو کی شروعات میں الف ہے لیکن یہ حمزۃ وصل ہے، ہمیں حمزہ کو ظاہر نہیں کرنا ہے. واو کے بعد حرف الجیم پڑھیں گے، اور کیونکہ جیم پہ جزم ہے لہذا ہمیں جیم کو قلقلہ سے پڑھنا ہے، اور قلقلہ کا معنی ہے حرف ساکن کو ہلانا، تو ہم جیم کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو پڑھیں گے. او اجہرو حرف الراء پہ پیش ہے لہذا ہم راء کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. کلمت بھی کے آخری میں ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے لہذا یہاں حکم ہے مد صلہ صغرا. ہم اپنی آواز 2 مد کے برابر لمبی کریں گے. بھی انہو. کلمت انہو میں نون پہ تشدید ہے لہذا ہمیں تشدید کو ظاہر کرنا ہے اور 2 حرف کے برابر حرف النون کو پڑھیں گے. ہا پہ الٹا پیش ہے، یہاں بھی حکم ہے مد صلہ صغرا، تو ہم اپنی آواز 2 مد کے برابر لمبی کریں گے. کلمت علیمن میں حرف العین کی ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے ہے. آخری میں میم پہ تنوین پیش ہے اور اس پہ چھوٹی سی میم ہے. پھر حرف الباء آتا ہے کلمت بذاتی میں. با حروف القلب میں سے ہے اور قلب کا معنی ہے بدل دینا، تو ہم یہ تنوین کو میم میں بدل کے لیکن غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. علیم بذاتی. کلمت بذاتی میں حرف الدال کی ادائیگی زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے. کلمت الصدور میں حرف الصاد حروف التفخیم میں سے ہے لہذا ہمیں یہ حرف کو بھاری آواز میں اور منہ پھلا کے پڑھنا ہے، اور کیونکہ اس پہ تشدید ہے لہذا ہم صاد کو 2 حرف کے برابر پڑھیں گے. آخری میں حرف الراء پہ رکیں گے تو اس پہ جزم سے رکیں گے لہذا یہاں راء کا حکم ہوگا تفخیم. ہمیں حرف الراء کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے. وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوْ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ. کلمت یعلم میں کیونکہ عین پہ جزم ہے لہذا ہم عین کو ظاہر کریں گے. کلمت خلقہ میں حرف الخاء کی ادائیگی حلق کے اوپر والے حصے سے ہے. خا حروف التفخیم میں سے ہے لہذا ہم یہ حرف کو بھاری آواز میں پڑھیں گے کیونکہ اس پہ اور لام پہ اور قاف پہ تینوں پہ زبر ہے لہذا ہمیں یہ تینوں زبر کو برابر سے ادا کرنا ہے. کلمت وہوا میں ہا پہ پیش ہے اور واو پہ زبر ہے تو ہم یہ دونوں حرکات کو ظاہر کریں گے. کلمت اللطیف میں حرف اللام پہ تشدید ہے لہذا ہمیں 2 حرف کے برابر لام کو پڑھنا ہے. یہاں ہمیں حرف اللام کو پتلی آواز میں پڑھنا ہے لیکن اس کے بعد حرف الطو ہے اور طو حروف التفخیم میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو بھاری آواز میں اور منہ پھلا کے پڑھیں گے. اللطیف. کلمت الخبیر میں حرف الخاء کو ہم بھاری آواز میں پڑھیں گے. آخری میں حرف الراء پہ رکیں گے تو اس پہ جزم سے رکیں گے تو یہاں راء کا حکم ہے ترقیق. ہمیں حرف الراء کو
پتلی آواز میں پڑھنا ہے۔ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور۔ کلمت الذی میں حرف اللام کی تشدید کو ظاہر کریں گے۔ کلمت جعل میں جیم پہ، عین پہ اور لام پہ تینوں پہ زبر ہے، تو ہم یہ تینوں زبر کو برابر سے ادا کریں گے۔ کلمت لکمو کاف پہ اور میم پہ دونوں پہ پیش ہے، تو ہمیں یہ دونوں پیش کو ظاہر کرنا ہے۔ کلمت الارض میں حرف الضاد ہے اور ضاد کی ادائیگی زبان کے کروٹ اور اوپر کے داڑھوں کی جڑ سے ہے۔ ضاد حروف تفخیم میں سے ہے، تو ہم یہ حرف کو بھاری آواز میں پڑھیں گے۔ کلمت ذلولن کے آخری میں لام پہ تنوین زبر ہے، پھر حرف الفا ہے۔ کلمت فمشو فا حروف الاخفاء میں سے ہے اور اخفاء کا معنی ہے چھپا دینا، تو ہم یہ تنوین کو چھپاتے ہوئے اور غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے۔ ذلولا فمشو۔ کلمت فمشو میں یہاں میم ساکن ہے، لہذا ہمیں میم کو ظاہر کرنا ہے۔ کلمت مناکبیہ میں کاف اور با کے نیچے زیر ہے، تو ہم یہ دونوں زیر کو ظاہر کریں گے۔ کلمت من کے آخری میں نون ساکن ہے، پھر حرف الراء ہے۔ کلمت رزق ہی راء حروف الادغام بغیر غنہ میں سے ہے، اور ادغام کا معنی ہے حرف کو حرف میں داخل کرنا، لہذا ہم یہ نون کو راء میں ملا کے بغیر غنہ سے لیکن تشدید کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے۔ من رزقہ۔ کلمت رزقہ میں کیونکہ زے پہ جزم ہے، تو ہمیں زے کو ظاہر کرنا ہے اور حرف القاف کو ہم موٹی آواز میں پڑھیں گے۔ آخری میں ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے، لہذا یہاں مد صلہ صغرا ہے، تو ہمیں مد کو ظاہر کرنا ہے۔ کلمت النشور میں حرف النون کو دو حرف کے برابر پڑھیں گے۔ آخری میں را کا حکم ہے تفخیم، لہذا ہمیں را کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے۔ هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور۔ اب آپ ان آیتوں کی تلاوت تجوید کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوْ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ۔ اور تم لوگ بات پوشیدہ کہو یا ظاہر، وہ تو دلوں کے بھیدوں تک سے واقف ہے۔ کیا جس نے پیدا کیا وہ علم نہیں رکھتا؟ وہ تو پوشیدہ باتوں تک کا جاننے والا ہے، ہر چیز سے آگاہ ہے۔ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو ہموار و پست بنایا، تو اس کے رستوں میں چلو پھرو، اور اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ، اور تم کو اسی کے پاس قبروں سے اٹھ کر جانا ہے۔ آج کا ہمارا درس یہیں ختم ہوتا ہے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔